ایک غریب شخص جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت عشق کرتا تھا، اس کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی، ایک خیال آیا کہ کیوں نہ میں بھی اپنے محبوب کا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا در دیکھوں، ان کا شہر دیکھوں، مدینے جاؤں۔ تو وہ سمندر کے کنارے پہنچا، وہاں پر بیڑا تیار تھا مدینے جانے کے لیے۔ تو وہ چھپ چھپا کر آنکھوں سے بچتے ہوئے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ جب ٹکٹ لینے والے اس کے پاس آئے تو اس سے کہنے لگے کہ کیا تمہارے پاس ٹکٹ ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میرے پاس ٹکٹ تو نہیں ہے، لیکن میں آقا علیہ السلام سے بہت عشق کرتا ہوں، ان کے شہر جانا چاہتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے کہ اگر تیرے پاس ٹکٹ ہے تو تجھے لے کر جائیں گے، اگر تیرے پاس ٹکٹ نہیں ہے تو تجھے نہیں لے کر جائیں گے۔ وہ کہنے لگا کہ میرے پاس ٹکٹ نہیں ہے لیکن میں وہاں جانا چاہتا ہوں، میں ان لوگوں کے قدموں میں بیٹھ جاؤں گا، یہ جو آقا علیہ السلام کے شہر جا رہے ہیں میں ان کے قدموں میں بیٹھ جاؤں گا، میں تم لوگوں سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کروں گا، سیٹ نہیں مانگوں گا، مجھے لے جائیں۔ ان کو غصہ آ گیا، انہوں نے اٹھا کر اس شخص کو باہر نکال دیا۔ بیڑا چلنے لگا، وہ عاشق رونے لگا۔ جب وہ رونے لگا نا تو اس نے صدا لگائی کہ اے مدینے والے، اگر آج تیرے شہر میں یہ امیر شخص پہنچ گئے، یہ امیر لوگ پہنچ گئے، تو میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں گلیوں میں اعلان کرتا پھروں گا کہ یہ مدینے والا جو ہے یہ امیروں کا نبی ہے، غریبوں کا نبی نہیں ہے۔ یہ امیروں کو اپنے در پر بلاتا ہے، غریبوں کو اپنے در پر نہیں بلاتا۔ اتنی میں وہ جو بیڑا تھا وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ جب اوجھل ہوا تو اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ سورج ڈھل چکا ہے تو کیوں نہ نماز ادا کر لوں۔ اس نے اس سمندر کے کنارے سے وضو کیا، قبلہ رخ منہ کیا اور ہاتھ اٹھا کر نیت باندھنا چاہتا تھا کہ پیچھے سے ایک شخص نے پشت پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا کہ اے نادان، تو کیا کر رہا ہے؟ وہ غریب شخص کہنے لگا کہ میں نماز ادا کرنا چاہتا ہوں، رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ تو یہاں نماز ادا مت کر، تو نے وضو تو اس کنارے سے کیا ہے، تو نماز اس کنارے پہ ادا کرنا، تو نماز مسجد نبوی میں ادا کرنا۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ کیوں زخموں پر نمک چھڑکتے ہو، کیوں ستاتے ہو؟ ہم غریب لوگ وہاں مسجد نبوی میں کیسے جا سکتے ہیں، مدینے کیسے جا سکتے ہیں؟ وہاں تو پیسوں والے جاتے ہیں، وہاں تو امیر لوگ جاتے ہیں۔ تو اس شخص نے اس غریب شخص سے کہا کہ تم میری طرف دیکھ، میں کوئی عام شخص نہیں ہوں، میرا نام خضر ہے، میں آقا علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھا تھا، تیری صدا وہاں پہنچی، آقا علیہ السلام نے مجھے حکم دیا کہ اے خضر اس شخص کو مدینے لے کے آ۔ تو میں چلا آیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ اپنی آنکھیں بند کر۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی۔ تھوڑی دیر بعد حضرت خضر علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ اپنی آنکھیں کھول۔ جب اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو وہ مدینہ کی حدود میں تھا، وہ مدینے پہنچ چکا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام اسے مدینے کی حدود میں چھوڑ کر اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ جب وہ چلنے لگا وہاں سے مسجد نبوی کی طرف، مدینہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جانے کے لیے، تو پھر اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اس بیڑے نے بھی تو اسی کنارے پر آ کر لگنا ہے، تو کیوں نہ میں اس کا انتظار کر لوں، اس سے بات کروں گا، جو اس میں آ رہے ہیں ان سے بات کروں گا۔ تو وہ شخص وہاں پر ٹھہر گیا، انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ بیڑا وہاں آ پہنچا۔ تو جو اس بیڑے میں وہ امیر لوگ تھے، انہوں نے اپنی پگڑیاں اتار کر اس شخص کے قدموں میں رکھ دی۔ اس بیڑے کے کپتان نے اپنی ٹوپی اتار کر اس شخص کے قدموں میں رکھ دی اور ان سے اس شخص سے کہنے لگے کہ تو وہی شخص ہے جسے ہم اس کنارے پر چھوڑ کر آئے تھے، مدینہ نہیں لے کر آئے تھے، تو ہمیں بتا کہ تو یہاں پر ہم سے پہلے کیسے پہنچا؟ تو اس شخص نے بڑا پیارا جواب دیا۔ وہ کہنے لگا کہ تم امیر لوگ دولت کے سہارے مدینہ آتے ہو، تم امیر لوگ پیسوں کے سہارے مدینہ آتے ہو، ہم غریب لوگ عشق کے سہارے مدینہ آتے ہیں۔ ہمیں آقا تمہیں پیسہ مدینہ لے کر آتا ہے، ہمیں آقا خود لے کر مدینہ آتے ہیں۔ تو وہ جو شخص تھا اس کا عشق تھا آقا علیہ السلام کے ساتھ، سچا عشق کرتا تھا۔ تو آقا علیہ السلام نے اسے خالی نہیں موڑا، اس کی جھولی بھر دی۔ تو جو بھی آقا علیہ السلام سے سچا عشق کرتا ہے، آقا علیہ السلام سے درخواست کرتا ہے، آقا علیہ السلام سے مانگتا ہے، آقا اس کی جھولی بھر دیتے ہیں۔ اللہ بھی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب جو آپ کے در پر آئے اسے خالی نہ بھیجیے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آقا علیہ السلام سے سچا عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آقا علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کے احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آقا علیہ السلام کے اقدام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کے احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آقا علیہ السلام سے سچا عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔